انسان کو احسن تقویم پر، بہترین ساخت پر بنایا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرے اور اللہ کے دین کا سفیر بن کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کا مستقل موضوع ایک ہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، انسان کو احسن تقویم پر، بہترین ساخت پر بنایا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرے، وہ اللہ کے دین کو خود سمجھے، اپنے اوپر اس دین کو نافذ کرے اور اللہ کے دین کا سفیر بن کر، ایمبیسڈر بن کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور یہ کوشش انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر کرنے کی ہے۔ ایک جماعت بنا کر، ایک منظم کوشش کے ذریعے اس کام کو کرنا ہے۔ وہ جماعت کے جو بنیان و مرصوص کے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کام کو کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ وہ لوگ چاہیے کہ جو اس مقصد کو سمجھ جائیں اور اس مقصد کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں اور پھر ایک جماعت بن کر اس کے لیے کوشش کریں۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ وہ جماعت کیسے تلاش کروں؟ تو ان تحریکوں میں 4 خصوصیات ہیں آپ کو تلاش کرنی ہے۔ پہلی خصوصیت اس تحریک کی ہونی چاہیے کہ اس تحریک کا مشن، اس تحریک کا ویژن، اس تحریک کا گول اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کی کوشش، ان کا واضح ڈکلیئرڈ مشن اور ویژن ہونا چاہیے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رہتی دنیا تک دین کو دوبارہ غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، دین کو ریوائیو کرنا ہے، دین کو دوبارہ اس کی اصل صورت میں بحال کرنا ہے، تو اس کا وہی طریقہ ہوگا کہ جو طریقہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تیسری شرط کہ اس جماعت میں، اس تحریک میں نظم و ضبط اور ڈسپلن ہونا چاہیے۔ وہ غیر منظم کوشش سے نہیں ہوگا یہ کام، غیر منظم انداز میں یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ تحریک بنیان و مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ڈسپلن، سمینا و اطاعنا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہو اور وہ سر اطاعت خم کر دیں۔ چوتھی شرط کہ اب اس تحریک کی قیادت کے قریب جا کر محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اس کام کے لیے مخلص ہیں۔ اخلاص اس تحریک کی قیادت کے اندر موجود ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے دین کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو خاموش بیٹھ جانا، اور اللہ نے اگر یہ اعزاز اور یہ احساس ہمیں دے دیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور کوشش میں شامل ہو جائیں، یہ اعزاز ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں یہ احساس بھی زندہ رکھنا ہے کہ یہ کام مجھے آخری سانس تک کرنا ہے اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس کام کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔